السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تقریباً پچھلے ایک مہینے سے اڈپی کی ایک سرکاری اسکول کے مسلم طالبات کا حجاب کا معاملہ چل رہا ہے، اور مختلف نیوز چینلوں نے اس کا رپورٹیں بھی کی ہے۔ مختلف صحافیوں نے، دانشوروں نے اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے، یہاں تک کہ ملک کی سطح پر ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی بعض لوگوں کی طرف سے اس سلسلے میں آوازیں اٹھ رہی ہے۔ یہ ایم ایل اے اور کالج کے ڈیولپمنٹ کمیٹی کے چیئرمین رگھوپتی بٹ نے ان کی اس پیشکش کو، ہمارے بہنوں کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، اور ان کو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ حجاب کے ساتھ کلاس میں حاضر ہونا چاہتی ہیں تو آپ آن لائن کلاسز کے ذریعے آپ جوائن ہو سکتی ہیں، مگر انہوں نے ان کی اس تجویز کو بھی ٹھکرا دیا۔ ہماری مانگ یہ نہیں ہے کہ ہم آن لائن کلاس کے لیے آپ کے پاس درخواست کریں، ہمارا بنیادی حق ہے جو ہندوستان کے آئین نے ہم کو دیا ہے، ہم اس حق کا استعمال کر رہے ہیں۔ ہماری مانگیں کچھ اور نہیں ہیں، بلکہ ہماری مانگ صرف اتنی ہے کہ ہم کلاس میں حجاب کے ذریعے داخل ہو جائیں۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہمارے علاوہ کالج میں پڑھ رہی بہت سی مسلم بہنوں کا بھی یہی ڈیمانڈ ہے، مگر وہ بعض دوسرے مسائل کے ذریعے اور خوف کے ذریعے، اور جو مسئلہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے ان کے ساتھ وہ مسئلہ پیش نہ آئے، اس لیے اس ڈر سے اور اس خوف سے وہ خاموش ہیں۔ مگر یہاں پر میں ایک چیز پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حجاب جو ان کا بنیادی حق ہے، اور ہندوستان کا آئین ہر ایک مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ ماننے کی اور اس کے عمل کرنے کی بھرپور اور ہر طرح سے اجازت دیتا ہے۔ ابھی ہم نے حال ہی میں 2-3 دن پہلے 73واں یوم جمہوریہ بڑے زور و شور کے ساتھ منایا، مگر ہم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ جس ملک میں ہم یوم جمہوریہ منا رہے ہیں اس ملک میں کسی ایک خاص طبقے کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا ہمارے اسلاف نے اس ملک کی آزادی کے لیے خون اسی لیے بہایا تھا کہ اس ملک کو آزاد ہونے کے بعد، اس ملک کی آزادی کے بعد ان کے ماننے والوں کے ساتھ، ان کے جانشینوں کے ساتھ، ان کے اعلیٰ اولاد کے ساتھ اس طرح سے سلوک کیا جائے گا اور ان کے حقوق کو چھیننے کی کوشش کی جائے گی؟ کیا انہوں نے اسی لیے آزادی کے لیے خون بہایا تھا؟ کیا انہوں نے اسی لیے اپنے ملک کی آزادی کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دیا تھا؟ کہ مولانا آزاد نے جیل کی سزا اس لیے کاٹی تھی کہ ان کے بعد ان کے ماننے والوں کے ساتھ اس طرح سے سلوک کیا جائے گا؟ کیا مولانا محمد علی جوہر نے لندن کی گول میز کانفرنس میں اسی لیے آزادی کی مانگ کی تھی کہ ان کے بعد ان کے ماننے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا؟ جس قوم نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اپنے آرام کی پرواہ نہیں کی، اپنے اعلیٰ اولاد کی پرواہ نہیں کی، اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی، کہ آج اس قوم کے ساتھ اس طرح سے سلوک کیا جائے گا جب اس قوم کی بہنیں اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنے آپ پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اپنے آپ کو ہر طرح سے سیف رکھنے کے لیے جب حجاب کی ڈیمانڈ کرتی ہے تو ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا؟ یہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، ہندوستان ہم تماموں کا ملک ہے۔ اس ملک کے آئین کی حفاظت بالکل ضروری ہے۔ اس ملک کے تمام مذہبوں کا احترام کیا جانا چاہیے، ہندو بھائیوں کا احترام کیا جانا چاہیے، سکھ کا، عیسائیوں کا، مسلمانوں کا، تمام لوگوں کو احترام کی نظر سے دیکھا جانا چاہیے۔ ہمارے ہندو بہنیں اگر وہ بھی اپنی کسی مذہبی شناخت کے ساتھ آنا چاہتی ہیں تو ان کو بھی کھلی چھوٹ ہونی چاہیے۔ ہماری عیسائی بہنیں، ہماری سکھ بہنیں، وہ بھی اپنے اسکولوں میں کسی اپنی خاص شناخت کے ساتھ جا رہی ہیں تو ان کو بھی کھلی چھوٹ ہونی چاہیے۔ یہ بھارت، میں بار بار کہتا ہوں، مختلف پھولوں کا گلدستہ ہے۔ اس کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ تمام پھولوں کو اسی طرح رکھنے دیا جائے، کسی پھول کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے۔ اس ملک کے آئین کی تحفظ کی جانے ضروری ہے۔
اس ملک کو خطرہ کسی لوگوں سے نہیں ہے، اس ملک کو خطرہ نفرت جن کے ذہنوں میں نفرت بھرا ہے ان لوگوں سے ہے۔ اس ملک کو خطرہ ہندوؤں سے نہیں ہے، اس ملک کو خطرہ مسلمانوں سے نہیں ہے، اس ملک کو خطرہ عیسائیوں سے نہیں ہے، اس ملک کو خطرہ سکھوں سے نہیں ہے۔ یہ ملک مختلف پھولوں کا گہوارہ ہے، امن شانتی کا گہوارہ ہے۔ اس کو گندا مت کیجیے، اس کو دنیا میں بدنام مت کیجیے۔ جس طرح سے محبت کے ساتھ رہتے آ رہے ہیں اس کو ویسے رہنے دیجیے۔ یہ بہت پیارا ملک ہے، بہت پیار کے ساتھ اس کی سینچائی ہمارے اسلاف نے کی ہے۔ ان کی قربانیوں کو آگے جانے مت دیجیے، ان کی قربانیوں کی قدر کیجیے۔ جو بھی شخص ہو جس نے بھی اس ملک کے لیے قربانی دی ہو، تمام کی قربانی کی آپ قدر کیجیے۔ کسی کو حقیر کی نظر سے نہ دیکھیے، ایک مذہب کو ایک نظر سے اور دوسرے مذہب کو دوسری نظر سے ایسا مت دیکھیے۔ سب یہاں کے شہری ہیں، سب اول درجے کے شہری ہیں، سب ہندوستان سے پیار کرتے ہیں، سب آپس میں پیار کرتے ہیں، سب اس ملک کے آئین سے محبت کرتے ہیں، سب اس لوگوں میں آپس میں محبت ہے۔ ابھی یہ حجاب کا مسئلہ چل ہی رہا تھا، کرناٹک کی کسی اسکول میں نماز کا معاملہ پیش آیا کہ کہا گیا کہ وہ کیمپس کے اندر جمعہ کی نماز ادا نہیں کر سکتے، ظہر کی نماز ادا نہیں کر سکتے، جبکہ ان طلباء کا بھی کہنا تھا کہ ہماری اسکول کی جو صدر مدرسہ ہوتی ہے انہوں نے صرف اس بات کے لیے ہم کو اجازت دی تھی کہ ہم باہر جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ کئی طلباء دیر سے حاضر ہو جاتے ہیں درجے میں اور کئی طلباء آتے ہی نہیں ہیں، ہماری حاضری پر کوئی اثر نہ پڑے، ہماری تعلیم کا نقصان نہ ہو، اس لیے ہم کو کیمپس کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جگہ دی گئی تھی۔ تو وہاں پر بھی اچانک ہنگامہ ہو گیا، کسی نے گھس کر ہنگامہ کر دیا۔ آخر اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں ہم ملک کے آئین کی حفاظت کے لیے اور بین المذاہب اتحاد کے لیے، آپس میں محبت کے لیے آگے بڑھیں اور تمام لوگ مل کر اس کا ساتھ دیں۔ میری دعا یہی ہے کہ اس ملک میں تمام لوگ محبت کے ساتھ، امن و شانتی کے ساتھ رہیں۔